پھر کیوں نہ کوئی قوم مثال بنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح کہ وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے اور اللہ نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا۔ حضرات، انسان کا لفظ نسیان سے مل کر بنا ہے۔ انسان کا لفظی معنی ہی گناہ گار، خطا کرنے والا ہے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد انسان سے گناہوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے یہ انسان کے لیے گھاٹے کا اور خسارے کا اور نقصان کا ذریعہ اور موجب بنتا ہے۔ اس نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے آسمان سے ایک انعام نازل کیا جس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ جو انسان خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے وہ توبہ کی سنت کو اپنا لے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہے، جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، انتہائی ضروری ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس چیز کو عام کر دیتے ہیں۔ ہوا سانس لینے کے لیے، پانی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اللہ نے عام کر دیا ہے، محدود نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک طریقہ ہم کو دے دیا، انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس کا سمپل سا طریقہ ہے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کے ہاں اقرار کرے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، میں آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر میرے اوپر، میری امت کے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے 2 امانتیں نازل کی ہیں۔ امانت کی جمع امانتیں، 2 امانتیں نازل کی ہیں۔ اس کا ذکر اللہ قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر بھی فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اے رسول، ہم نے آپ کو 2 حفاظتیں، 2 امانتیں عطا کی ہیں۔ ان کے اندر سے پہلی امانت تو یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ اپنی قوم کے اندر، لوگوں کے اندر موجود رہیں گے، زندگی آپ کی ہوگی، اتنی دیر تک ہم آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسری ایمانت یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جتنی دیر تک لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، اللہ کہتا ہے میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے مکے کے کافر اور بالخصوص ابو جہل، دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لے کے آؤ وہ عذاب جس کا تم آپ وعدہ کر رہے ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جتنی دیر تک بندوں میں سے کچھ بندے روئے زمین کے اوپر اللہ سے استغفار مانگتے ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ مکے کے کافر جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو یہ بھی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتے تھے غفرانک غفرانک، ہمیں تمہاری بخشش چاہیے، ہمیں تمہاری مغفرت چاہیے۔ تو میرے بھائیو، آج 90 سال کا ایک بندہ بوڑھا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، جب دین بیان کرو تو لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو دین سے۔ 90 سال کا بوڑھا ہو، پورے 90 سال کی زندگی کے اندر کبھی بھی وہ اللہ کے دربار کے اوپر حاضر نہیں ہوا، تھوڑی کی کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اس کا جسم شل ہو گیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اور زبان سے قوت گویائی چلی گئی، اور کانوں سے قوت شنوائی چلی گئی۔ اب بیوی نے بھی منہ موڑ لیا، اولاد بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، اب ساری دنیا اور کائنات سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا جو ہے ایک دن رات کے وقت، تہجد کے وقت اس کے دل میں آتا ہے کہ چلو میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اللہ کے دربار میں جا کے استغفار کر سکوں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں 90 سال کا یہ بوڑھا ٹھکرایا ہوا دنیا سے، اولاد سے ٹھکرایا ہوا، تہجد کے وقت وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، لیکن اللہ سے معافی مانگتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، رو رو کر اس کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، مصلی اس کا گیلا ہو جاتا ہے، آنکھیں سوجنے کو آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آجا 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 میرے بندے، تیرے آنے ہی کے اندر دیر تھی، ہمارے راضی ہونے کے اندر دیر نہیں تھی۔ اللہ کبھی بھی اپنے آنے والوں کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن بندے کے لیے سب سے بڑی جو خوشی کا سامان ہے وہ یہ ہوگا، بندے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا، مسرت کا
سامان یہ ہوگا کہ اس کے صحیفے کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار اور توبہ کرنا اور مغفرت مانگنا یہ بڑی کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہو، درج کیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے صحیفے کے اندر، نامہ اعمال کے اندر استغفار اور توبہ کثرت کے ساتھ درج کی ہوگی، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ جو اللہ کو توبہ کر کے راضی کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ اس بندے سے بھی زیادہ راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کس سے زیادہ؟ رسول اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، ایک بندہ کھنڈرات کے اندر اور جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اپنا سارا کھانے پینے کا ساز و سامان اس نے اپنی اونٹنی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جنگل کے اندر ایک جگہ کے اوپر وہ تھک جاتا ہے، تھک کر اپنی اونٹنی کو درخت کے پاس وہ کھڑا کر دیتا ہے، خود لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی بھی غائب ہے، ساز و سامان بھی غائب ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے میں بڑی دور آ گیا جنگل کے اندر، سواری بھی پاس موجود نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں ہے، اب یہیں پہ میں نے مر کھپ جانا ہے، یہیں پہ مجھے موت آ جائے گی۔ مایوس ہو کر، ڈس اپوائنٹ ہو کر وہیں پہ لیٹ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی واپس آ کے اس کے پاس کھڑی ہے، ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا کیا تھا اور کہہ کیا گیا؟ کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بوڑھا دنیا کا ٹھکرایا ہوا اللہ کے دربار کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو کر اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، کسی نبی کی قوم کا آپ یہ ذکر نہیں پڑھیں گے کہ عذاب آیا، اس قوم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے، پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک قوم ایسی ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا ہے، اللہ نے ان کا معاملہ جو ہے دوسروں سے بالکل مختلف رکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عراق کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر آباد ہے، اس کو موصل بولا جاتا ہے، اس کے بالکل سامنے ان کا شہر آباد تھا جس کو نینوا بولا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ 7 سال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، جب وہ نہیں مانے تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ پیغمبر جو ہے پہلے اپنی قوم کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، ٹھیک 3 دن کے بعد، ایک روایت کے اندر ٹھیک 40 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قوم بڑی سنگ دل ہے، ماننے والے نہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے، عذاب کا جو وقت آپ نے قوم کو بتلایا تھا، جو متعین کیا تھا، اس میں جب 1 دن رہ گیا آپ چلے گئے، تو جب عذاب کا عین وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے جو ہے وہ کالا دھواں اور سیاہ بادل بھیجے۔ وہ دھواں اور بادل ان کے گھروں کے اندر گھسنے شروع ہو گئے۔ ان کو سمجھ لگ گئی پیغمبر کی بات سچی تھی، عذاب اللہ کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کر کہنے لگے ڈھونڈو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ڈھونڈنے لگے لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نہیں مل رہے۔ اپنے مویشیوں کو، اپنے مال بردار کو، اپنے جانوروں کو، حیوانوں کو لے کر میدان کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اور معافی اور آہوازاری کرنی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس ہی کے اندر فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ کسی قوم نے ایسی مثال پیش کی جس طرح کی مثال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے پیش کی ہے کہ جب عذاب عین سر کے اوپر آ گیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رونا شروع کر دیا، اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ جبکہ اللہ کا کلیہ قاعدہ یہ ہے جب عذاب آ جاتا ہے پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ اس کی 2 وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، اتمام حجت کے بغیر ہی چلے گئے ناراض ہو کر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، جس طرح سے انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی، اللہ کے ہاں گڑ گڑائے، کوئی اور قوم اس طرح نہیں رو سکی، کوئی اور قوم جو ہے اس طرح گڑ گڑا نہیں سکی۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس سے 5 راتیں رخصت ہو چکی ہیں، طاق راتیں، 2 راتیں باقی ہیں، آج کی رات بھی باقی ہے، پرسوں کی بھی رات باقی ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنے رمضان کو کمال کا رمضان بنانا ہے، وہ اپنے اللہ کے دربار میں رات کی تنہائی کے اندر اپنے گناہوں سے معافی ضرور مانگے۔ یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہماری ادھر پڑھی ہوتی ہے اور بھی کتابوں کے اندر، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں اس کو سید الاستغفار بولا جاتا ہے. جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھتا ہے اگر شام کو فوت ہو گیا تو سیدھا جنتی ہے, اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح کے وقت فوت ہو گیا سیدھا جنتی ہے. مطلب یہ ہے کہ صبح و شام دونوں وقت پڑھنی چاہیے, زیادہ وقت ملے فراغت ہو تو زیادہ دفعہ پڑھنی چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں گناہوں سے معاف کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آج جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کے اندر ایک کمزوری تو یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی معمولی نہ سمجھیں, اور گناہ کر کے اس کے اوپر اترانا کہ ہم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, گناہ کے اوپر فخر کرنا, گمنڈ کرنا, یہ چھوڑ دیں. اور گناہ ایک دفعہ ہو جائے اس کے اوپر اصرار مت کریں, اس کو رپیٹ مت کریں, اور اس کے بعد کبھی بھی آپ سے گناہ ہو جائے کوشش کریں فوری اس جگہ کے اوپر جو ہے نیکی کر لیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں. 3 انعامات اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. سب سے پہلا انعام تو یہ ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. ایک بندے نے دنیا کے اندر 90,000 گناہ کمائے, جب توبہ کر لی 90,000 گناہوں کو اللہ گویا کہ نیکیاں بنا دیتے ہیں. پہلے نمبر کے اوپر اللہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر اللہ نیکوکار لوگوں کی صحبت عطا کر دیتے ہیں. نیکوں کی صحبت کا عطا ہو جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, نیکی کرنے کی توفیق مل جانا بہت بڑی اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہے اور نشانی ہے اللہ کی رحمت کی. ہم نے اس شہر کے اندر کئی مثالیں سنی, لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے کہتے ہیں میرا دل نہیں لگا میں واپس آ گیا, کیونکہ توفیق نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف سے ان کو توفیق عطا نہیں ہوتی ہے.